الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والهدى أجمعين والصلاة والسلام على رسول الله وحبيبه وصفيه ومخلصه سبيله ومبلغه رسالته سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما أرسلت عليه قتلت شانهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون خوشی موضوع ہے مولانا بڑا ٹھنڈا ہے اور سخت پڑھاتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ائمہ معصومین کی آپ کو روایت وہی پسند آتی ہے جو آپ کے مطلب کی ہے منکر صلوات بالکل ابھی نرم بات کرتی ہے اللہ میں بچے کی قوت ہوتی ہے یہ جن چیزوں کے اوپر آپ کو 70-75 سال سے پڑھتے رہے ہو اس کا نتیجہ دیکھا کیا ہوا آپ شام کو 5 بجے خانہ زہرا کے پاس جا کے کھڑے ہوتا اور فقط اپنی خواتین کو دیکھو کہ یہ مجلس میں کیسے شریک ہوتے میرے گھر کے ساتھ خانہ زہرا 6 لاکھوں کے اوپر ایک خاتون کو انگلش پڑھ لگی شرم سے ڈوب ڈوب کے مارا ایک یہودی کہتے ہیں میں 4 سال علی کے ہمسائے میرا کلفے میں میں نے نام سنا تھا کہ علی کی ایک بیٹی زینب ہے لیکن کبھی میں نے اس کی آواز نہیں سنی آپ کدھر پہنچ گئے آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ خشک پڑھنا ہے سخت پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو حتیٰ علی کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے انصاف نہیں کیا ہے
آج تو ٹائم نہ ملے میں کل حدیث قدسی ہے جو بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو کیوں بھیجا تھا دنیا میں. نعرے مارنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, واہ واہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, اسپیکر لگانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. علی سے بہت بڑے بڑے کام لینے تھے. 5-6 روایات آپ کی میں اللہ تعالیٰ کی طرف یہاں پر ہے بہی میں علی سے یہ کام لوں گا, میں علی سے یہ کام لوں گا, میں علی سے یہ کام لوں گا. اور آخر میں آ کر ایک روایت کہتا ہوا وہی یومیز حزب الشیطان الحزبی, میں علی کے ذریعے کام یہ لوں گا کہ شیطان کو گروہ کو اپنے گروہ سے علی کے ذریعے جدا کر. یہ چیزیں ہمیں پڑھنی آتی ہیں ہمیں پڑھنی. ڈھیر بتائیں گے روایات کی آپ کے سامنے. اس کا نتیجہ کیا ہو؟ جناب سیدہ اپنی شہادت کے قریب تھوڑا سا میرے کوئی دوست نے یہ بات کہہ دی تو میرا دل کھول گیا. میں یہ کیا تماشا ہے؟ اسلام کو کہتے ہو یہ خشک ہے. یورپ کا کلچر, یورپ کا تمدن وہ تر ہے. یہ سب بکواس کر دیے وائرل ہوا عورتوں کے اوپر اور جا کے 400 مردوں کو پکڑ دیا. ان کو گولی مارنی چاہیے کہ جو خود کو اس طریقے پہلے سے پوچھو تم مسلمان ہو یا نہیں ہو. پہلی بات تو یہ ہے, چھوڑ دو سب چیزوں کو, تم مسلمان ہے کہ نہیں. اگر یقین نہیں ہے جہنم میں, اگر یقین نہیں میں مسلمان ہوں, عائشہ اکرم میرا نام ہے, بتاؤ آپ تو مسلمانوں کی یہ کرتے ہیں امام عربوں کی گود میں بیٹھ کے تو بعد میں آئے. جو بیہودگی ٹک ٹاک کے اوپر چل رہی ہے, جب اصلاح کرنے کی کوشش کرو خشک ہے, یہ ہے وہ ہے, یار کوئی چٹپٹی بات کرے, کوئی نعرہ بازی کرے, کیا کرے, گہربان میں اپنے دوسرے کا کرے. جناب سیدہ کی شہادت کے قریب ایک دن جناب فضا نے کہا بیوی آپ بڑی پریشان رہتی ہیں. کہا ہاں میری پریشانی کے انداز ہے. کیا پریشانی؟ کب پریشانی یہ ہے کہ میں زندہ ہوں, میں اپنے بدن کو اچھی طرح چھپا لیتی ہوں, میرے مرنے کے بعد میرے بدن کی حفاظت کس طرح ہوگی, میری کو اس کی فکر نہیں. اندازہ کریں جناب فضا نے کہا بیوی ہمارے اپنے میں ایک فقیر میں تابوت بناتے ہیں, اس کے اندر جنازے کو رکھ دیتے ہیں, پتہ نہیں پڑتا یہ مر کیا ہے. میں نے اس روایت کے اندر پڑھا پیغمبر اکرم کی رحمت کے بعد پہلی مرتبہ جناب زہرا اگر مسکرائی ہے تو فضا کے اس جواب کے اوپر مسکرائی ہے. فضا اب میں مطمئن ہو گئی کہ مرنے کے بعد میرا بدن اب جائے. اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں یہ مجلس سے یہ ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے. واللہ ایمانداری سے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, اس حال کے اندر کسی میں طاقت ہے کہ زہرا کے سامنے چلا جائے؟ اس حال میں کسی کی طاقت ہے کہ علی کے دربار میں چلا جائے, حسن کے دربار میں چلا جائے, حسین کے دربار میں چلا جائے؟ کیا مثال بنا رہے ہیں؟ مسجد آپ کی ویران ہو گئی, گھر آپ کے کہاں سے کہاں چلے گئے, معاشرہ آپ کا کہاں سے کہاں چلا گیا, اولادوں کا پتہ ہی نہیں ہے کون سا موبائل لے کر کے کس طرح یوز ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں مجلس خوش ہے. ایسا نہ کریں, نقصان اٹھائیں گے. یہ دوبارہ کوئی دور نہ آ جائے جو بنو امیہ کا دور تھا. ظاہر میں اسلام میں حقیقت میں روئی نہیں ہو سکی. بس کافی ہے. اب دیکھیں آپ کو بس آپ میں علی کے ساتھ اب آپ کو کہتے ہیں نا علی علی,
تو ایک سوال کرتے دیکھیں ہم حدیث کے ساتھ آپ لوگ کی ڈیل کرتے ہیں. عبادت کرو تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو کہا تھا تربیت کر دو اپنی. آپ لوگوں نے جانوروں کو گلیوں میں سڑکوں پہ چلتا ہوا دیکھا ہوگا اور آپ لوگوں نے اسی شہر میں لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بھی دیکھا ہوگا. کبھی سوچا اس بات کے اوپر؟ وہ جانوروں کے انسانی معاشرے میں گھوم پھر رہا ہے, یہ انسانوں کے سلاخوں کے پیچھے کھڑا. فرق ہے دونوں میں. کبھی سوچا بھائیوں آپ لوگوں نے وہ سوال اگر جانور کی بھی آپ تربیت کرتے ہیں وہ انسانوں میں رہنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ انسان کی تربیت نہ کریں, اس کو چاہ کر سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ ماں بہنوں میں. اب سمجھ میں آئی تربیت کا کیا نتیجہ ہے؟ یہ جتنے بھی جیلوں میں قاتل پڑے ہوئے ہیں, اسمگلر پڑے ہوئے ہیں, بے ایمان ہیں, فراڈی ہیں, چیٹر پڑے ہیں, ان میں سے جا کر دیکھو اکثریت کون ہے بھائی؟ ان کی تربیت کیوں ہے؟ اسلام کہتے ہیں تم اگر اپنی تربیت کرنا چاہتے ہو میرے دروازے پر آؤ, اپنی تربیت کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اب یہاں پر ذرا رکھیں, ایک خط لکھا ہے عثمان ابن حنیف کو. کبھی پڑھا کبھی کو خط پڑھا آپ لوگوں نے عثمان ابن حنیف کا؟ میں تو روح پھٹ آدمی ہوں نا. جس شخص نے, جس شیعہ نے علی کا یہ خط نہیں پڑھا ہے اس کو علی کا عین کبھی نہیں پتا. آپ کو معلوم ہے اس کو کہاں پڑھا ہے؟ دنیا کے معتبر ترین ادارے کے اندر, یونیسکو کے اندر جو تاریخی اسناد ہیں اس میں یہ خط جا کر اب گیا ہے 1400 سال کے بعد. جب اس کے ڈائریکٹر کو پتا پڑا ایسی ایک اسناد ہے, اس سر پکڑ کے بیٹھ گیا. حیران ہوں میں, اس جیسی تو کوئی سند ہی نہیں ہے ہمارے پاس, یہ 1400 سال سے کیسے چھپا رہا؟ میں نے کہا یہ دشمنوں نے کیا ہے, جن کے ماننے والوں نے کیا. ان کا کوئی قصور نہیں. ہم لوگوں نے اپنی مجلسوں کو کہہ دیا جی یہ خشک پڑتا ہے, وہ چرم کے چکر کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا بولتے رہے. ابھی سے آپ کو عاشر نہیں کیا اس نے. عثمان ابن حنیف کو خط لکھا, خود اس کی وجہ لکھنے کی عجیب و غریب. آج یونیسکو میں پڑھا ہوا ہے. مولانا گورنر ہے, مولانا اس کو بھیجا جاتا ہے. گورنر ہی بندے نے آ کے جواب دیا, مولانا وہ آپ کا گورنر جو ہے نا وہ تو عیاشیوں میں مصروف ہے. امیروں کے دسترخوان پہ گیا. اب دیکھیں کیا جملے ہیں اس خط کے, کہ امیروں کو بٹھایا گیا ہے, غریبوں کو دھتکارا گیا ہے. اور یہ جملہ کھا گیا ہے میرا نمائندہ ایسے دسترخوان کے اوپر بیٹھے کہ جس کے اوپر امیر و غریب نہ ہو. بڑے پیالے رنگ برنگے ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلی نصیحت جو مولانا امیر المومنین نے عثمان ابن حنیف کو کہ عثمان جب کوئی تیرے سامنے نوالا آئے تو چیک کر لینا آیا اس کے کھانے میں تو اہل ہے یا نہیں ہے.
جو تیرے آگے رکھ دیا شروع ہو گیا کھانے. مجھے تو مان نہیں نا. چلتے 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 آئے آ کر اپنے امام میں ان امامکم قد اکتفا من دنیاہ بتمرین ومن طعمه كرسي ألا إن لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة والصلاة. دو اشرے میں اگر چاہوں میں اس پتہ لگی کہ ان جملے کے اوپر دو اشرے پڑھ سکتا ہوں میرے جیسا ناقص آدمی اہل علم کی بات نہیں. مولانا نے فرمایا تو اپنے امام کو دے میں دنیا. یہاں پر اجلہ مقاصد میں بڑا خوبصورت بات ہے کہ مولا نے کہا میں نے تمہاری دنیا میں سے. اگر مقاصد میں فرمایا میں خود ان کے درس میں بیٹھا تھا فرمایا علم کی نظر میں دنیا اتنی حقیر ہے کہ اس کی نسبت بھی اپنی طرف دینے کا تمہاری دنیا. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے عزیزو. جس نے بھی دنیا سے دل لگایا وہ غرق ہوا ہے تباہ ہوا ہے. میں نے تمہاری دنیا سے لباس میں دو چادروں پر گزارا کیا. دو چادروں پر ایک کو اوڑھ لیتا ہوں ایک کو بچھا لیتا ہوں. یہاں پر ایک بہت بڑا عالم ہے اس نے ایک حاشیہ لگایا. عجیب ہے واقعہ لوگ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں وہ کیا کیا نکات نکالتے ہیں. کہتا ہے اگر علی کو دوسری چادر کی ضرورت نہ ہوتی تو علی پوری زندگی ایک ہی چادر پر زندگی گزار دیتا. اب اسے دوسری چادر کو کہاں سے ثابت کیا کہ امام کو ضرورت ہے دوسری چادر کی. کہتا ہے آخر میلی ہو جائے گی اس کو دھونا تھا چادر کو تو آخر تبدیل کرنا تھا. اگر اس قسم کی ضرورت نہ ہوتی تو علی ایک چادر میں زندگی گزار دیتا. ہم لوگ کدھر کھڑے ہیں. ابھی ایک ہی ماہ محرم سے پہلے پتہ نہیں کتنے جوڑے سے لائے ہو گئے. جوتے اتنے گھر میں پڑے ہیں پریشان ہو جاتا ہے شادی میں یہ پہن کر جاؤں یا یہ پہن کر جاؤں. کھانے اتنے آگے رکھ دیتے ہیں پتہ ہی نہیں پڑتا یہ کھاؤں یا یہ کھاؤں. مولانا صاحب ہے ایک تو بڑے طریقے ومنٹوں میں یہ کورس ہے اس کے اوپر الگ ایک مجلس کی ضرورت ہے. اور کھانے میں فقط میں نے 200 کی روٹیوں کے اوپر گزارنے تھے. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کرنا آپ کو کی خدمت میں بڑی باریک نقطہ. یہ کسی شہر کا کوئی غریب آدمی بے روزگار آدمی مجبور آدمی یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ میں 200 کی روٹی میں گزارا کرتا ہوں. یہ حاکم وقت ہے. آپ کو سمجھ میں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ حاکم وقت ہے جس کے نیچے رویا ہے مسلمان ہے بیت المال ہے. ایک حاکم وقت کہہ رہا میں روٹی یہ کھاتا ہوں. جب کسی نے کہا مولا آج تو بہتر کھانا کھانے عید کا روز ہے تو مولا نے فرمایا میں یہ کھاتا ہوں بھی کرتا ہوں شاید میری رعایا میں کسی غریب کو یہ بھی نصیب نہ. اب یہاں سے میں سیاسی گفتگو کیا کروں. یہ بھی آیا قوم کی خدمت کریں گے. ایک مہینہ پہلے پتا میں نے ججوں کی تنخواہ کو بڑا حیران ہو گیا میں خدا کی قسم. پتہ آپ لوگوں کو ان کی تنخواہ کتنی ہے. ایک جج کی تنخواہ 8 لاکھ روپیہ ہے. فقط سپریم کورٹ کے اندر 55,000 کیسز پینڈنگ میں پڑے. یہ انصاف کریں گے. ہمارے سندھ میں کتنا پانی کا بحران ہے.
کر رہا ہوں وہاں تبلیغ کی ہے میں روتا تھا خدائی قسم جب بچیاں جاتی تھی 4-4 کلومیٹر پانی لینے کے لیے، کبھی ان کو کوئی کیڑا کاٹتا ہے، کبھی کوئی ناک کاٹتا ہے، اس کے بعد ان کے پاس ویکسین نہیں ہے۔ گھٹکی میں ایک جگہ پہ جا کر مجلس پڑھنے کے لیے ایک گولی برادر تھے، بائک کے اوپر اس کی بیوی تھی، بچہ چلا رہا تھا، اتنا موٹا پتھر اس کی آگے کو بیٹھ کر آیا، خدا کی قسم پر کتنی دیر کھڑا روتا رہا اور ان کو بدوائیں دیتا۔ وہ بیچاری بے بسی کی عورت، بچے کو پکڑا ہوا ایسی ہکی بکی دیکھ رہی، دیر نہیں ہے انشاءاللہ۔ مولانا محمود بھی فرماتے ہیں خود آخری افطاری میں جناب ام کلثوم نے نمک رکھا اور دودھ رکھا امام کے سامنے۔ امام نے جب کھانے کو دیکھا رونا شروع، بیٹی نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے کبھی بھی 2 کھانے نہیں دسترخوان پہ رکھے ہیں، میں نے ہمیشہ پیغمبر کی سنت پر عمل کیا۔ بابا ایک نمک ہے، ایک کھانا، ایک دودھ ہے۔ ام کلثوم ابو طالب کے بیٹے کے نزدیک نمک بھی کھانوں میں شمار ہے۔ ہمارے نزدیک نمک ذائقے میں شمار ہے، علی کے نزدیک نمک کھانے میں شمار ہے۔ بیوی نے نمک کو اٹھانا چاہا، مولا نے فرمایا دودھ کو اٹھا۔ بابا دودھ بھی ہے، کہ نہیں، کچھ عرصے بعد اس دودھ کی کوفے کے یتیموں کو ضرورت ہے۔ انہی کاموں کے لیے تھا جی۔ اللہ انکم لا تقدرون علی ذلک۔ اس کے بعد مولا خود ہی کہتے ہیں میرے شیعہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ، تم لوگ یہ نہیں کر سکتے ہو۔ ہے کسی میں 2-4 روپے گزارا کرے؟ ہے کسی میں ہمت؟ دو روٹیوں میں گزارا کرے؟ اور اس کے بعد عجیب ہے، یہاں پر ایک نقطہ آپ لوگوں کی خدمت میں کہتا چلا جاؤں، جس کی خوراک یہ ہو وہ حیدر کردار ہے، وہ کل ایمان ہے، وہ عرب کا شجاع ترین انسان ہے۔ اب آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ خشک مجلس پڑھوں یا رنگین مجلس پڑھوں؟ اوے علی میں طاقت آئی کہاں سے؟ یہ تو سوکھی روٹیاں کھاتا ہے۔ کہاں سے یہ طاقت؟ ہمارے یہاں پر بہت طاقت کا پورا دن ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی کے اوپر، یہ وٹامن ہے، اس میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ، آخر میں پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، وہ نعرے نکلی ہوئی ہیں اس کے اشارے کر دے رہے، وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ امیر المومنین سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی طاقت کا راز کیا ہے؟ غزہ میں ہے۔ مولا نے فرمایا میری طاقت کا راز میری غزہ میں نہیں ہے، میری طاقت کا راز میرے روح کی غزہ میں ہے، جسے عبادت کہتے ہیں۔ یہ کثرت عبادت ہے۔ بات باتیں اگر موقع پہ نہ کی جائے تو وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ پہلے میں اکثر یہ سوچتا تھا امام حسین نے ایک رات کی اجازت کیوں دی، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج اپنا گناہگار کروں گا۔ تقریباً مجھے 40-50 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ امام علیہ السلام نے عبادت کے لیے فرصت کو کیوں طلب کیا۔ امام دیکھ رہے تھے کل شہیدوں کے لاشیں اٹھانے،
کل علی اکبر کا لاشا اٹھانا، کل عباس کا لاشا اٹھانا، کل علی اصغر کا لاشا اٹھانا، کل مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں ایک رات میں پروردگار کے عالم میں عبادت کروں تاکہ میرے اندر اتنی طاقت پیدا ہو سکے کہ میں علی اکبر کا لاشا اٹھا سکوں۔ یہ عبادت کرو۔ پیغمبر کی طاقت کیا تھی؟ سپاہی زیادہ تھے، اسلحہ زیادہ تھا۔ عبادت، توکل پہ خدا، امید پہ خدا، خدا سے عشق، خدا سے محبت، خدا پہ بھروسہ۔ جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے پروردگار اس کے لیے کافی ہے۔ مولا المؤمنین نے فرمایا کہ تم کبھی کام نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں، ولیکن یہاں سے صحیح آپ کو نے تو پتہ نہیں زندگی میں کتنی بار علی سے مدد مانگی، آپ کو نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ مولا یہ دے دے، مولا یہ دے دے، مولا یہ دے دے، میری مدد کر۔ کسی کو یاد ہے کچھ؟ 2-2.5 ہزار کا مانگی ہوگی چلو کم سے کم۔ آپ سب نے علی سے مدد مانگی، اب ذرا جواب سخت ہوگا، کبھی مایوس ہوئے آپ؟ مل گیا تو مولا تیرا شکر ہے، نہیں ملا تو مولا تجھے حکمت کا پتہ ہے تجھے کیوں نہیں دیا، تیرے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے، کیا پتا مجھے مال نہیں دے گا اس لیے کہ مال ملے گا تو پتہ نہیں کہاں خرچ کروں گا، پتہ نہیں پھر تیرے دروازے پر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، گھر دے گا تو پتہ نہیں پھر میں مسجد میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، دیا تو شکر ہے، نہیں دیا تو مولا تیری مسئلہ ہے۔ اگر ایک روز علی آپ سے مدد مانگنا پھر کیا کریں گے؟ آگے نہیں خوش نمائی آپ مدد مانگتے رہے، علی کبھی نگاہی کرے، حسین مدد دیتے رہے، کبھی آپ مولا المؤمنین مدد مانگے۔ عینونی، 2 روٹیاں نہیں کھا سکتے ہو، چادریں 2 نہیں پہن سکتے ہو، کم سے کم میری مدد تو کر سکتے ہو، یعنی کیسی مدد چاہیے کہ 4 چیزیں اختیار کرو علی کی مدد ہے۔ یہ عثمان بن حنیف کے خط کے اندر ہے، 45واں خط۔ جو بھی شیعہ چاہتا ہے علی کی مدد کرے، تقوی اختیار کرے، کی مجلس تو کرے، چلا گیا پھر خشکی کی طرح، کام کی بات ہے۔ اب ورا کے اوپر اگر میں بات کرنا شروع کروں تو 10-15-20 منٹ تو اسی کے اوپر لگ جائیں گے۔ واو رے این، بڑے اطمینان سے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے چیک کیا، یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ مولا المؤمنین نے پہلے یہ لفظ استعمال کیا، نہیں، پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے پہلے استعمال کیا۔ بڑا تھوڑی سی لفظی بحث ہو جائے، اجازت ہے؟ کیونکہ سارا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، سوال پڑھے محمد قرآن آپ کو بتایا عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقا یقین تقی کے وقایا ہے، اس کے معنی ہے بچانے کے،
بچانا، یعنی آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، معصیت سے بچاؤ. عبادت آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے. اب ورا بھی تقریباً نہیں مانو گے کس ان کے شبہات. تقویٰ یہ ہے واجبات الہی پر عمل کرو، حرامات سے اپنے آپ کو روک کے رکھو. اب ورا اس سے اوپر ہے. ورا کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر آپ کو ذرا بھی شبہ بھی ہو، یقین نہ ہو کہ یہ وجہ سے یہ حرام ہے، اس سے اجتناب کریں. یہ ورا کی منزل ہے. ذرا بھی آپ کا احتمال ہو کہ خدا عالم نے آپ سے اس عمل کو چاہا ہے، آپ اس کو انجام دیں، یہ ورا کی منزل ہے. اب مولانا امیر المومنین علیہ السلام کچھ فہمی دے کے اپنے شیعوں کے مطابق، علی کو تو یہی امید ہے نا میرے چاہنے ہے. علی علیہ السلام نے تقوی کے ذریعے مدد نہیں مانگی ہے کہ میرا شیعہ ورا کی منزل پر ہوتا ہے، ورا کے ذریعے علی کی مدد کرو. جیسا کہ عثمان ابن حذیفہ کو کہا، اگر ذرا بھی نوالے میں شک ہو احتیاط کر. ورا کے ذریعے. اب کیا تھا ورا؟ اب تھوڑا سا میں اس کا آپ کو خدمت میں عرض کر دوں. وہ یہ کہ جب تقویٰ ہوتا ہے، انسان کو کیوں کہا کہ تقویٰ اختیار کرے؟ تقویٰ تربیت. ایک جملے میں آپ کو میں یہ بات بتاؤں، جب کسی قانون پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے تو اس کو تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو تقویٰ کی ضرورت پڑتی ہے. قانون کے دائرے میں نہیں کرنا. لہذا آپ کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں، جتنے بھی کلچر ہیں، اگر وہ قوانین کی پابندی کر رہے ہیں تو وہ کلچر با تربیت کلچر ہے. ان کی ثقافت کا کر آپ باغوں کو دیکھیں، وہ توڑیں گے نہیں، پھولوں کو نہیں توڑیں گے، درختوں کو نہیں کاٹیں گے، سگنل نہیں توڑیں گے، رانگ سائڈ نہیں جائیں گے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. مولانا امیر المومنین علیہ السلام آپ کو اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہتا ہوں معاشرے کے اوپر. جب تک تم تقویٰ اختیار نہیں کرو گے، علی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو. نہیں سکتا. یا تو بڑا اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو. پہلی چیز علی نے جو کہا تقویٰ. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ اشتہار. اب اس کے اوپر میں اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا پاکستان میں ہمارے مسلمان دنیا میں ہے، وہ پیچھے کیسے گئے؟ علی نے اس جملے کے اندر اس کا راز ہے وہ اشتہار ہے. کوشش کر، یعنی کوشش کرتے رہیں کہ نہیں. کوشش یہ نہیں ہے کہ تم نے بس کام کو کیا اس کے بعد ٹھیک ہے یار ایک بس. اس دقیق مطلب کو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر ترقی کرے، آپ کا خاندان ترقی کرے، آپ کا کاروبار ترقی کرے، آپ کا معاشرہ ترقی کرے، آپ کا ملک ترقی کرے، اس راز کو سمجھیں. علی نے کیا تھا 1400 سال پہلے. وہ اشتہار ہے، کوشش کرو. جی پیاری کوشش کریں. کیا کوشش کا مطلب یہ نہیں ہے
میں جو کام کیا میں شروع کیا ختم کیا ٹھیک ہے بابا نہیں. مولا فرماتے ہیں کوشش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو اس کی صلاحیت کو گروہ کار لا کر جو کام کرو گے وہ اجتہاد ہے. آج ہمارے بدن کے اندر ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں آپ کوئی کام جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے بس نے لڑکا لگایا اور لگاؤ چلو. اب اگر آپ لوگوں کو یقین نہ ہے یہ سنت الہی ہے. پوری اپنے کمالات کو استعمال کر کے پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا. آدم سے لے کر آج تک راشٹرواد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر بتا رہے پروردگار عالم نے آپ کو بنانے کے اندر کہیں بھی کمی کی ہے. ہمارے استاد جاوید الدینی وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم باکمال پیدا ہوئے ہو یا نہیں تو اپنے بدن کی کوئی چیز تبدیل کر کے دیکھو. آنکھیں ماتھے پہ لگا لو, ہونٹ اوپر لے جاؤ, ہاتھ سینے پہ لگا لو, کہ تبدیلی کر کے دیکھو. اگر آپ کی باڈی تبدیلی کو قبول نہ کرے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے آپ کے بدن کو کامل بنایا, کوئی نقص نہیں چھوڑا اس میں. تو پروردگار عالم نے آپ کو اتنا کامل بنایا کہ آپ کے اندر کوئی نقص نہیں چھوڑا. آپ جب کوئی کام کرتے تو نقص کیوں چھوڑتے ہیں؟ انگریزوں کی ترقی کا راز یہی ہے, یورپ کی ترقی کا راز یہی ہے. انہوں نے علی کے جملے سے استفادہ کیا, جو کام کرو کوشش کرو اس کے اندر کوئی نقص باقی نہ رہے. اب یہاں سے لے کر آپ پوچھیں گے حدیث سے نمائش کرتے رہ جائیں, کوئی چیز مرتب نہیں ہے. پیغمبر اکرم کا جب بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو سارے دفنا کے چلے گئے. پیغمبر اکرم نے ان کو بلایا, بات سنو, بھائی قبر صحیح بنائیے. یا رسول اللہ مردہ ہے مر گیا تو ٹھیک ہے, سب کو بلاؤ اس قبر کو صحیح ہو. قبر ہونے کو صحیح کیا. پیغمبر اکرم نے فرمایا دیکھو ہمیں کیا ہے, اب مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ مردہ اٹھ کے اعتراض نہیں کرے گا, لیکن میں تمہیں قیامت تک کے لیے ایک بات کو سمجھا رہا ہوں, جو کام بھی کرو کوشش کرو اس کے اندر کوئی نقص مت چھوڑو, کوئی اس کے اندر کمی نہ چھوڑو. یہ اجتہاد کا نام ہے. اب یہی لفظ ہے ہمارے مجتہدین جو فتوے دیتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ اجتہاد اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ بزرگواران علماء اپنی آخری انتہا تک کوشش کرتے ہیں مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ واللہ ثواب, اللہ کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے, ہم نے اپنی پوری کوششیں کی ہے اس طریقے میں پہنچے. یہ ایک بہت بڑا راز ہے امیر المومنین علیہ السلام کا. مولا فرماتے ہیں جو کام بھی کرو پوری صلاحیتوں کو استعمال کر کے کرو, یہ ہمیں کی مدد. بس عزیزو طبیعت میں تھوڑی سی گڑبڑ چل رہی ہے, آج بھی دو بہتر بول سکا ہوں میں انشاءاللہ العظیم. 2 مجلسیں اور ہیں, ان کے اندر آپ کو
تھوڑا سا اور عزیزی طرف سے آپ کو ذمہ داریوں کا ادا کریں. عزیزو، محرم کے جو مسائل ہیں، آپ جتنی بھی کتابیں اٹھائیں بزرگوں کی، فرماتے ہیں کہ اصل مسائل عاشورہ کے بعد شروع ہوئے. بیویوں کا بے پردہ ہونا، بیویوں کا اسیر ہونا، بیویوں کا ہاتھوں کو باندھا جانا، سید سجاد پہ توبہ زنجیروں میں جکڑا جانا، اور پھر پیدل سفر اس گرمی میں. اس سے بھی بڑھ کے مصیبت کا وقت ہے کہ آج جا کے شہداء کے ساتھ نیزوں کے اوپر پیچھے بیویاں. مگر دو جملے میں مسائل میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ قافلہ کسی طریقے سے کوفے میں پہنچا. اب یہ کوفے کے اندر پہنچنا بڑی مصیبت کا وقت تھا زینب کے. 20 سال پہلے جناب زینب اسی کوفے میں شہزادی تھی. اس کا بابا خلیفہ. جب کوئی شادی ہوتی تھی آتے تھے آ کے کہتے تھے یار یہ اپنی بیٹی زینب کو گئی کیا ہو گیا جو کچھ نہیں دوبارہ رونے بھر گئے. جب جناب زینب کوفے میں داخل ہوئی تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیپ لگا کے حسرت سے گھروں کو دیکھ رہی. اور سیدھے سجاد میں جا کر پھوپھی اماں اپنے حیرت سے گھروں کو دیکھ رہی ہے. ہاں سجاد، یہ جو ان گھروں کی چھتوں سے ہمیں پتھر مارے جا رہے ہیں یہ وہ خواتین ہیں جن کو میں نے قرآن پڑھا ہے. یہ جو ہمیں پتھر مار رہی ہے، لکڑیاں مار رہی ہیں، ان کو میں نے شریعت پڑھائی ہے، ان کو میں نے حدیث پڑھائی. یہ آج ہمارے پاس صدقات بھیج رہے ہیں. یہ میرے لیے مصیبت کا وقت ہے کہ جن گھروں میں میں شہزادی بن کر جاتی تھی آج ان گھروں سے میرے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں. آج ان کے اوپر میرے گھر میرے اوپر وہاں سے لکڑیاں پھینکی جا رہی ہیں. بس اللہ امام جناب زینب نے ام کلثوم سے کہا ام کلثوم میں بھی شروع ہوتی ہیں، آپ بھی شروع ہو جائیں. اوپر سے ان لوگوں نے صدقات پھینکنا شروع کیا، کھجوریں پھینکنا شروع کی، روٹیاں پھینکنا شروع کی. دونوں بہنیں اکٹھی ہو کر ایک بچے کے ہاتھ سے جا کر کھجور اور روٹی کو چھینتی اور کہتی ہیں نحن اہل بیت الصدقۃ علینا حرام. کہ ہم لوگ اہل بیت ہیں، صدقہ ہمارے اوپر حرام. ہم سب کو کے انصار و اصحاب میں قرار دیں. تمام مریضوں کو شفا عنایت فرمائے. پروردگار بحق محمد و محمد والیان مجالس کی خصوصاً آتی کی طرح سے مجلس کے لیے پروردگار کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی حاجات کو پورا فرمائے. جن لوگوں نے یہاں پر شریک ہوئے پروردگار ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے. پروردگار بحق محمد و محمد روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد و محمد بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد و محمد تمام عزاداروں اور شیعوں کی جان و مال و نفس و عزت کی حفاظت فرمائے. عزاداری کا تحفظ فرمائے. دشمنان عزاداری کو ذلیل و معذور فرمائے. پروردگار جتنے بھی مومنین یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی جو بھی شرعی حاجات ہیں ان سب کو پورا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و محمد.